بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب شریف میں حج کا بنیادی رکن وقوف عرفات میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال پہلے کی نسبت کم عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ عرفات کا میدان مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات کا میدان سارا سال غیر آباد اور گنجان رہتا ہے، لیکن وقوف عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ میدان ایک عظیم الشان شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ حجاج کرام مغرب کے وقت میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں ایک رات قیام کے بعد حجاج کرام دوبارہ وادی منی کے خیموں میں پہنچ جاتے ہیں اور حج کے دوسرے مناسک ادا کرتے ہیں۔ وقوف عرفات کو حج کا مناسک اکبر سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگر عازمین حج باقی تمام مناسک ادا بھی کر دیں، لیکن اگر وہ مقررہ وقت کے دوران کسی بھی وجہ سے میدان عرفات کی حدود میں نہ پہنچ سکیں تو ان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ ناظرین، عرفہ کا دن مغفرت اور گناہوں سے معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا دن ہے۔ میدان عرفات میں حاضرین ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں لرزتے ہونٹوں سے خدائے بزرگ و برتر سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس میدان میں صرف ایک ہی لگن ہے، ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی ولولہ ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف تکمیل حج۔ یہاں شرط اول صرف قیام ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ میں بھی آپ اکیلے اور تنہا کھڑے ہیں۔ آپ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ اللہ سے جو چاہیں مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس دن قدرت نے آپ کو مانگنے کا کھلا وقت دیا ہے۔ عرفات میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر وہ خطبہ دیا جس کے آگے تمام دنیا کے منشور بے معنی نظر آتے ہیں۔ میدان عرفات میں اسی جگہ ایک سفید پتھر بطور نشانی لگا ہے۔ اس فصیح و بلیغ خطبے کا ایک ایک جملہ قیامت تک نسل انسانی کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ جبل عرفات بھی میدان عرفات میں ہے۔ اس پہاڑی کو جبل رحمت یعنی رحمت والی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت تقریباً 70 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑی گرینائٹ کے پتھروں سے بنی ہے۔ جبل رحمت ہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین، تحقیقی کتب میں اس پہاڑی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے 200 سال تک جدا رہے۔ وہ دنیا میں پہلی بار جبل رحمت پر ہی ایک دوسرے کو ملے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے اسی پہاڑی پر دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اسی نسبت سے اس پہاڑی کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر عازمین حج میدان عرفات میں قیام کے دوران تسلسل سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میدان عرفات میں عازمین حج میدان عرفات میں قیام کے دوران 2 سفید ٹکڑوں میں احرام گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو بعد مفسرین نے اس منظر کو میدان حشر میں پیش آنے والے منظر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب لوگ میدان محشر میں اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے تو منظر کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ ناظرین، میدان عرفات میں جمع ہونے والے انسانوں کا جمع غفیر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مقررہ وقت میں لوگوں کا وہاں پہنچنا اور اتنے خصوصی اقدامات کا ہونا بڑی بات ہے۔ ہزاروں بسیں، گاڑیاں اور لاکھوں پیدل لوگ جب منی سے عرفات اور پھر اسی شام کو عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو انسانوں کا سمندر متحرک نظر آتا ہے۔
ناظرین، حج کے تمام مناسک کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ قیام منی، قیام مزدلفہ، رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، بال کٹوانا، جانور کی قربانی کرنا، طواف زیارہ کرنا، سبھی حج کے مناسک ہیں۔ لیکن یہ سب مناسک آسان طور پر ادا کرنے کے باوجود بھی اگر وقوف عرفات کے لیے نہ پہنچ سکیں تو حج نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ کو وقوف عرفات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب شریف میں حج کا بنیادی رکن وقوف عرفات میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال پہلے کی نسبت کم عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ عرفات کا میدان مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات کا میدان سارا سال غیر آباد اور گنجان رہتا ہے، لیکن وقوف عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ میدان ایک عظیم الشان شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ حجاج کرام مغرب کے وقت میدان